الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النور میں آیت نمبر 56 میں یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تمہیں ملے گا کیا؟ نماز کو قائم کرنا تم نے، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اتباع کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب یہ تم 3 کام کر لو گے تمہیں ملے گا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم یہ ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو حقیقی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی کیا ہے کہ جہنم سے انسان کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ ہمیں حکم ہی یہی دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرنا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لٹانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لٹا دینا ہے۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا مسئلہ ہی ہم لے لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح البخاری میں ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا، وہ شخص مکمل طریقے سے نہ ہی وہ رکوع کر رہا ہے، نہ ہی وہ سجدے کو مکمل طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہا کہ لا یتم الرکوع والسجود، نہ تو تم نے رکوع مکمل طریقے سے کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، والسجود، نہ تم نے سجدہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہے، کہ نہ ہی تم نے رکوع مکمل طریقے سے کیا ہے، نہ ہی تم نے سجدہ مکمل طریقے سے کیا ہے۔ تو اس کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ جب ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ نہ ہی اس نے مکمل طریقے سے رکوع کو ادا کیا ہے، نہ ہی سجدے کو ادا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں لو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تو یہی نماز پڑھتا رہا جو تو نے اب نماز پڑھی ہے، کہ تو نے رکوع سجود مکمل طریقے سے نہیں کیا، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تم نے ویسے نہیں کیا، لا یتم الرکوع والسجود، فقال لو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تو اس حالت میں مر گیا، اس حالت میں فوت ہوا تو فطرت اسلام پر تو نہیں مرے گا، فطرت اسلام پر تو نہیں فوت ہوگا، تو غیر فطرت اسلام پر فوت ہوگا، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، تم اس فطرت پر نہیں فوت ہوگا، تم دین اسلام کے علاوہ فوت ہوگا، تم نے فطرت کو ہی چھوڑ دیا ہے،
جس فطرت پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے رکوع اور سجود مکمل ہیں، کیا ہم یہ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس پر ہمیں بھی اپنی نمازوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری نمازیں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہم نے وہ لیا ہے یا اپنے مسلک کے طریقے کو اپنایا ہے؟ جو ہمارے مسلک کا طریقہ ہے صرف وہی اس پر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کسی نے کہا بھی تو ہم اوپر بازو اپنے چڑھا لیے، ناراض ہو گئے اس کے ساتھ۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لینا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک بن حویرث نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نماز ہے؟ آج وہی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں بیان ہوئی، جو صحیح حدیث کے مجموعے ہمارے پاس، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بھی موجود ہے اس میں، نہ کہ ہم اپنے مسلک کی نماز کو لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے اور دوسری سنن کی کتابیں ہیں۔ اب تو اردو میں علماء نے آسانی کر دیا، عام عوام کے لیے اردو ترجمے کر دیا، اس کے لیے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھو، احادیث پڑھو ترجمے کے ساتھ، تمہیں پتہ چلے گا حقیقی اسلام کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہی یہی دیا گیا تھا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو قرآن مجید کا رستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں رستہ بتلایا گیا ہے، صراط مستقیم بتلایا گیا ہے، وہ صراط مستقیم ہی ہے حقیقی طور پر، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رستہ ہے سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے پانچوں نمازوں میں سیدھے رستے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ تو جب آپ قرآن مجید کو تھامیں گے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامیں گے، مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے، تو آپ کو صراط مستقیم ہی نظر آئے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ جس رستے پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح اور روشن رستے پر چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم نے خود اختلافات اپنائے ہیں، خود اختلافات کیے ہیں، اپنے مسلکوں کے پیچھے چلے ہیں، اندھا دھن ان کی پیروی کی ہے، تقلید کی ہے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع نہیں کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے تو آج جو مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ نہ ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ہمیں صرف ایک ہی رستہ نظر آئے گا، جو صراط مستقیم کا رستہ ہے، قرآن مجید کا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اللہ تعالی حقیقی طور پہ محبت